آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا بد فی رد الفرع الى الاصل من علت یجمع بها بینہما۔ کہتے ہیں کہ فرع کو اصل کی طرف لوٹانے کے لیے ایسی علت ضروری ہے جو دونوں کے درمیان میں جامع اور مشترک ہو، دونوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کر سکے، دونوں کے درمیان میں کیا پیدا کر سکے؟ جوڑ پیدا کر سکے، جامع ہو، مشترک ہو۔ ایسی علت ضروری ہے، فرع کو اصل کی طرف لوٹانے کے لیے ایسی علت ضروری ہے جو دونوں کے درمیان میں جامع ہو، جوڑ پیدا کر سکے، یجمع بہا بینہم، جس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کیا جا سکے، ایسی علت ضروری ہے۔ گویا کہ نئے مسئلے کو اگر کسی اصل پر قیاس کرنا ہے تو دونوں کے درمیان میں علت جامعہ مشترکہ کا ہونا لازم ہے۔ یہ جمہور کا مسلک ہے، اس کا مسلک ہے۔ وقال بعض الفقہاء من اہل العراق، حنفیہ کے بعض فقہا کا کہنا ہے، یکفی فی القیاس تشبیہ الفرع بالاصل بما یغلب علی الظن انہ مثلہ، کہ قیاس میں اتنا کافی ہے کہ فرع اصل کے مشابہ ہو، اور گمان پر یہ بات غالب ہو کہ فرع اصل کے مانند ہے، بس اتنا کافی۔ کون کہتے ہیں؟ حنفیہ۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ فرع اور اصل کے درمیان میں علت جامعہ اور مشترکہ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے جمہور کیا ضروری ہے؟ جیسے نبیذ تمر کو خمر کا حرمت کا حکم جو دیا گیا وہ اس لیے کہ دونوں میں سکر اور نشے کی مشترکہ علت پائی جاتی ہے۔ تو بعض فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف مشابہت کافی، گمان غالب میں یہ بات آ جائے کہ فرع اصل کے مانند ہے، کافی۔ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لِلْحُكْمِ يَقْطَعُ بِصِحَّتِهَا، کہتے ہیں کہ اگر حنفیہ کا مقصد یہ ہے، امام شیرازی اب تجزیہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حنفیہ نے بعض فقہاء حنفیہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ فرع اصل کے مشابہ ہو، اگر حنفیہ کا اس قول سے مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ فرع اور اصل کے درمیان میں علت موجبہ قطعیہ ضروری نہیں ہے، جیسے علت عقلیہ میں ہوتا ہے، فلا خلاف فی ھذا، تو اس بات میں تو حنفیہ اور ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ہم دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ فرع اور اصل کے درمیان میں قیاس کے لیے علت لازمہ موجبہ قطعیہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیسی ہونی چاہیے؟ علت جامعہ مشترکہ کیسی ہونی چاہیے؟ جی، تو کہتے ہیں کہ اگر حنفیہ یہ مقصد بنائے ہوئے ہے کہ علت لازمہ قطعیہ موجبہ ہونا ضروری نہیں ہے، تب تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جیسے عقلی علتیں ہوتی ہیں، عقلی علتیں، عالم حادث ہے، یہ ایک حکم ہے، اس کے لیے سبب بنایا گیا کہ عالم متغیر و کل متغیر حادث پر عالم حادث۔ رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور رسولوں کی تصدیق عقلی حکم ہے، عقل انسان کی سوچتی ہے تو یہ حکم معلوم ہوتا ہے اس کو۔ جی، تو جمہور بھی کیا کہتے ہیں؟ علت موجبہ قطعیہ ضروری نہیں، بلکہ کون سی علت ہونی چاہیے؟ جامعہ مشترکہ ہونی چاہیے۔ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ يَجُوزُ بِضَرْبٍ مِّنَ الشَّبْهِ عَلَى مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ بِقِيَاسِ الشَّبْهِ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الْقِيَاس۔ اگر بعض فقہاء حنفیہ کا اس قول سے مسلک یہ ہے کہ وہ صرف نری مشابہت کو ہی قیاس کے لیے کافی مانتے ہیں، تو امام شیرازی کہتے ہیں کہ ہم قیاس الشبہ کی باب میں بحث مکمل کر چکے ہیں کہ قیاس شبہ جمہور کی یہاں پر حجت و دلیل نہیں،
اگر وہ قیاس شبہ کے قائلین کی طرح نری مشابہت کو ہی وجہ قیاس مانتے ہیں، فقد بینا ذلک فی اقسام القیاس، تو قیاس کے اقسام میں ہم اس بات کے فساد کو واضح کر چکے ہیں۔ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا مَعْنَى مَطْلُوب يُوجِبُ إِلْحَاقَ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فَهَذَا خَطَأ، اور اگر ان کا مقصد، کس کا مقصد؟ اور اگر ان کا مقصد، حنفیہ کا مقصد اگر یہ ہے، دیکھیں یہ بھی ایک ہے نا استدلال بالتقسیم، پیچھے آئی تھی نا، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ حنفیہ کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ علت موجبہ قطعیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے تو ہم بھی قائل ہیں کہ ایسی ضرورت نہیں۔ اگر وہ صرف کہتے ہیں کہ بھئی نری مشابہت ہی کافی ہے فرع اور اصل کے درمیان میں، یہی وجہ قیاس ہے، تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قیاس شبہ کو حجت اور دلیل مانتے نہیں۔ اور اگر حنفیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فرع اور اصل کے درمیان میں کوئی بھی علت ضروری نہیں ہے، معنی مطلوب انہا ہونا لیس معنی مطلوب، یعنی کوئی بھی مطلوبی معنی ضروری نہیں ہے جو فرع کو اصل کے ساتھ جوڑ سکے، ایسا کوئی معنی ضروری نہیں ہے، فہذا خطأ، تو یہ غلط ہے، یعنی یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ آپ علت جامعہ اور مشترکہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کس بنیاد پر فرع کو اصل کے ساتھ لاحق کر رہے، اس کی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا، کیا ہونی چاہیے؟ وجہ ہونی چاہیے۔ لأنه لو كان الامر على هذا، اس لیے کہ اگر ہم ایسا ہی معاملہ رکھیں کہ فرع کو اصل کے ساتھ لاحق کرنے کے لیے علت جامعہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، مشترکہ علت صحیحہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہم اسی کو لے کر چلیں، لو كان الامر على هذا لما احتیج الى الاجتہاد، تب تو اجتہاد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، پھر بغیر سوچے سمجھے، بل كان يجوز رد الفرع الى كل اصل من غیر فکر، پھر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی اصل کو کسی بھی فرع کو کسی بھی اصل کی طرف لوٹانا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَهَذَا مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں، یعنی کوئی بھی فرع کسی بھی اصل کی طرف لوٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ دونوں کے درمیان میں لوٹانے کے لیے کیا ہے؟ وجہ اشتراک کیا ضروری ہے؟ علت جامعہ مشترکہ، یہ ضروری ہے۔ فبطل القول به، لہذا یہ لوگ جو کہتے ہیں بعض فقہا کہ فرع کو اصل کے ساتھ لاحق کرنے کے لیے علت جامعہ مشترکہ ہونی چاہیے، تو وہی مسلک کیا ہے؟ صحیح ہے، جمہور کا ہی مسلک راجح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ فرع کو اگر ہم اصل کی طرف لوٹاتے ہیں تو ان کے درمیان میں علت جامعہ اور علت مشترکہ کا ہونا لازمی اور ضروری درجے میں ثابت ہوتا ہے۔ لہذا نہ علت قطعیہ کا ہونا ضروری ہے جو افراد کا معاملہ، اور تفرید کی طرح صرف مشابہت بھی کافی نہیں، بلکہ جامع اور مانع علت درمیان میں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو یہ بھی ہے علت کی شناخت کے سلسلے میں ایک اہم فصل، اس کو بھی اچھی طرح